بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ چونکہ مجلس آلریڈی بہت تاخیر سے شروع ہوئی ہے، اس لیے تمہید میں کوئی وقت ضائع کیے بغیر براہ راست سورہ نساء کی ان آیتوں کی روشنی میں یہ 3 دن کی مجالس شروع کی جا رہی ہیں۔ البتہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ آج کی مجلس میں آپ کو 2-3 مختلف باتیں نظر آئیں گی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، پہلی ایک گزارش پھر کرنی پڑے گی۔ جو حضرات مجھے بہت باقاعدگی کے ساتھ آن لائن سنتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجمع ممبر کے بہت قریب بیٹھے، اور اس کے کچھ طبی وجوہات ہیں، کچھ میڈیکل ریزنز ہیں جو بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ بار بار ضرورت۔ تو یقیناً جو ہمارے ناظم یا اسٹیج سیکریٹری ہوتے ہیں ان کا یہ فریضہ ہے، لیکن کم از کم آج تو خیر جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ 2 دن آپ حضرات کو ضرورت نہیں ہے بہت قریب آنے کی، سوائے ان تاریخوں کے کہ جب کوئی اتنی بڑی مخصوصی ہو کہ مومنین کثیر تعداد میں ہو، ایک الگ چیز ہے۔ تو ان مجالس میں تو کوئی ایسی مخصوصی نہیں آ رہی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں ذرا کمفرٹیبل ہو کے مجلس پڑھوں، اگر آپ حضرات ذرا ڈسٹینس پر ہوں گے اور آپ حضرات کے لیے بھی ذرا آسانی ہو جائے گی۔ کچھ زیادہ ہی اونچا ہے یہ ممبر، شاید غدیر کے ممبر کی شبیہ بنائی گئی ہے، اور دنیا میں 2-3 امام بارگاہ ایسے ہیں جو آپ کو آن لائن بھی میرے جملے ملیں گے، خالی یہاں کے لیے نہیں ہیں، جہاں میں کہتا ہوں کہ وہ پھر جوانوں کے لیے ہیں، ہم جیسے بوڑھوں کے لیے سیڑھیاں چڑھنا، پھر یہاں آنا، پھر ممبر پہ جانا۔ تو 2-3 جگہ تو میں اسی لیے منع بھی کر دیتا ہوں، شاید اس میں مومن سینٹر بھی شامل ہو، لیکن فی الحال اب آ گیا ہوں، خدمت کرنا ہے، امام مظلوم اور اہل بیت اطہار کا نوکر ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرا ایک زندگی بھر کا طریقہ کار رہا ہے کہ جو مجالس ہوں، اگر اس کے اطراف میں کوئی خاص تاریخ آ رہی ہو یا خاص اس مجلس کے دن، تو اس کو میں ذہن میں رکھتا ہوں۔ اچھا، ابھی 40 مرثیہ بھی آپ نے دیکھا 40 کے حوالے سے تھا، تو 40 اور زیارت مشی لازم و ملزوم ہو کے رہ گئے آج کل، تو اس کے حوالے سے ایک پیغام تھا بہت اہم۔ وہ پیغام زیارت کا نہیں ہے، وہ پیغام ہے زیارت کے بعد کیا کرنا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ انہی مجالس کے اختتام پر، یعنی میری 3 مجالس کے بعد اہم ترین تاریخوں میں سے ایک تاریخ آ رہی ہے، وفات رسول خدا، سید کائنات ہیں، صاحب لولاک ہیں، ان کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا یا پیدا کیا گیا ہے۔ تو ماہ سفر کی ان تاریخوں میں اکثر رسول کو ذہن میں رکھ کے گفتگو کرتا ہوں۔ اور تیسری بات جو ہے، یہ ایک جملہ کہہ کر پھر اس کے لیے تھوڑی وضاحت کرنا پڑے گی، اور پھر آیت کا ترجمہ اور ہمارا موضوع آگے بڑھے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں بعض ہسٹریز کی بنیاد پر آج کا دن جو ابھی ختم ہوا ہے، وہ ثانیہ زہرا کی شہادت یا وفات کا دن ہے، تابوت بھی نکلے، عزاداری بھی ہوئی، پورا غم منایا گیا، جو ابھی دن ختم ہوا، جو اب یہ رات آ گئی ہے 23 صفر۔ تو چونکہ چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں، بلکہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، تو بہت عجیب لگے گا کہ ہم شہزادی کی شہادت کی تاریخ سے اتنا قریب بیان کر رہے ہیں اور شہزادی کا کوئی ذکر نہ ہونے پائے۔ خاص طور پر اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ثانیہ زہرا کے مصائب تو بہت پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے
جو 50 سال کی زندگی ہے یا 52 سال کی زندگی ہے یا 53 سال کی زندگی، جس کے اندر 2-3 بہت اہم پیغامات. تو یہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد پھر میرا بیان ٹکڑے ہوگا، لیکن آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان تینوں موضوعات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع کو آگے بڑھاؤں. لیکن جب ثانیہ زہرا کا جملہ میری زبان پہ آ گیا، یعنی ان کا نام، پاک نام، بابرکت نام، تو یہ وضاحت کر دی جائے کہ اہل بیت اطہار اپنے خاندان کی خواتین کا ذکر کرنا، بہت زیادہ ذکر کرنا پسند نہیں کرتے تھے. چنانچہ حالات چھپے رہتے ہیں. خالی شہزادی کونین انہی کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ ان کی قبر کے ایک سے زیادہ جگہ بنائے جانے کی بنا پر اب پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ شہزادی کہاں دفن ہے. یہ تو آج کل بات مشہور ہو گئی ہے. مولا نے 40 جگہ نشان قبر بنائے، تو کہاں پہ تھی قبر ابھی بھی کسی کو نہیں معلوم. اور یہ وہ راز ہے کہ جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا تب یہ راز جو ہے وہ حل ہوگا. لیکن شہزادی کے حوالے سے 2 جملے جو ہیں نا، یہ خاندان اہل بیت کی باقی خواتین کے لیے بھی. پہلا جملہ یہی ہے کہ کہاں دفن کیا گیا، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ شہزادی کی شہادت، شہزادی سے مطلب ہے شہزادی کونین یعنی خود جناب زینب کی ماں، وہ کب ان کی شہادت ہوئی. ہمارے یہاں 2 تاریخیں تو بہت مشہور ہو گئیں. پہلے تو ایک ہی تاریخ تھی، اب 2 تاریخوں میں شہزادی کا بیان ہوتا ہے، لیکن 2 بھی کم ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں تاریخیں، 3, 4, 5 تو ہیں. بلکہ اب تیسری ایک تاریخ بھی ربیع الثانی میں اچھے خاصے طریقے سے منائی جاتی ہے. برادران اہل سنت کے ہاں تو ماہ مبارک رمضان کی شروع کی تاریخیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ شہزادی کی شہادت کے حوالے سے کون سی تاریخ ہے یہ بھی صاحبان ایمان کو معلوم ہے کہ ایک راز ہے، راز ہی رہا. لیکن خالی شہزادی کے حوالے سے نہیں، خاندان اہل بیت کی دیگر مقدرات عصمت و طہارت کے لیے بھی یہی. خود شہزادی زینب کی شہادت اصل تاریخ کیا کسی کو نہیں معلوم. ابھی آج کل 15 رجب زیادہ مشہور ہو گئی ہے اس اعتبار سے کہ عراق میں اس کو بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے، اور لوگ زیارت پہ زیادہ جانے لگے ہیں، تو بہت سی چیزیں وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک تاریخ ہے جو آج ابھی گزری، اور بھی تاریخیں. اور اس کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہو جاتا ہے. ایک بات تو میں نے یہی کہی کہ خاندان اہل بیت خود معصومین پسند نہیں کرتے کہ ان چیزوں کا زیادہ بیان کیا جائے. لیکن پھر اس میں جو ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ خاندان اہل بیت میں خصوصاً خواتین کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے لیکن کم، خصوصاً خواتین کے لیے 2-3 ہی نام ہوتے ہیں، اور وہی نام رکھے جاتے ہیں. تو اس کے اندر کبھی یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. فاطمہ نام مثلا ایک وقت میں خاندان اہل بیت میں 18 فاطمہ نام کی خواتین گزری ہیں، جس کی وجہ سے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل بیت کی خواتین کے لیے، فواطم، پلورل. کیونکہ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 15 نہیں، 18 خواتین ایک وقت میں تھی. میں اس حدیث کی جانب اشارہ نہیں کر رہا ہوں جو معصومہ قم کے حوالے سے اکثر ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، جو غدیر خم والی حدیث ہے. سینکڑوں راویوں نے نقل کی ہے، جن میں سے ایک سلسلہ راویوں کا پورا عورتوں پہ مشتمل، جو معصومہ قم نے اپنی پھوپھی سے نقل کیا، انہوں نے اپنی پھوپھی سے نقل کیا، انہوں نے اپنی پھوپھی سے. وہاں مسئلہ پھوپھی کا نہیں، وہاں یہ ہے کہ معصومہ قم جن کا اصلی نام فاطمہ نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے نقل کیا، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے نقل کیا، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے نقل کیا، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے نقل کیا، یہاں تک کہ سلسلہ شہزادی فاطمہ تک پہنچتا ہے. سب کے نام فاطمہ. اور ایسے آپ حضرات کا جذبہ اپنی جگہ ہے، ثواب آپ کو لینا ہے، لیکن میرا بیان کیونکہ مسلسل ہوتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سلسلہ کٹنے نہ پائے. میں ابھی بھی اس بڑھاپے میں آ کر بھی کچھ رٹی رٹائی باتیں پڑھتا ہوں، تو رٹے والے آدمی کو اگر آپ بیچ میں ٹوک دیں وہ سب بھول جاتا ہے نا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب آپ میرا میسج تو سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ تو ایک حدیث کی میں ایسی 3-4 حدیثیں سب فاطمہ، زینب، کلثوم، یہ 2-3 نام اتنے کامن ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ بھی ایک اشتباہ ہو گیا یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یا کنفیوژن ہو گئے کہ بھائی وہ اہل بیت کے گھرانے میں زینب کی شہادت ہوئی. اب ذہن میں گیا شہزادی زینب، لیکن زینب نام کی کئی اور خواتین. اور اسی میں پھر
ماہ سفر میں جو شہزادی سکینہ کی شہادت آتی ہے وہاں بھی تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہوتا. سب کا نام فاطمہ ہے, آقا حسین کی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ. خیر, اب یہ تمہیز ذرا لمبی ہو رہی ہے, لیکن چونکہ آج کل ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے اور اس عجیب ماحول میں لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ مراجع کی توہین, مجتہدین کی توہین, مرجعیت کے ادارے پر اعتراض, اجتہاد و تقلید کو علماء کا بنایا ہوا ایک افسانہ یا ڈرامہ یا ڈھونگ, اس قسم کی جتنی باتیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے, اور اگر میں اس کی تفصیل میں گیا تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. تو اب جب یہ سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ کہاں سے آ گئے نائب امام, یہ مرجع کہاں سے ہو گیا, اس امام نے کہا ہے, یہ تو حرام ہے, یہاں تک کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو بہت ہی پاپولر کچھ یوٹیوبر ہیں ان کی زبان پر کہ تو شرک ہے, شرک کرنا پھر بھی قبول ہے مگر یہ تقلید قبول نہیں ہے, اس سے بدترین شرک ہے. تو خیر ادھر میں جا نہیں رہا ہوں کیونکہ موضوع بڑا سینسیٹیو بھی ہے اور ڈیٹیل والا بھی ہے. تو اس میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں مراجع کے خلاف, کوئی حدیث نہیں ہے, پہلے کہاں ہوتا تھا, بہت ساری باتیں. اس میں ایک یہ بھی کہ دیکھیے یہ یہی طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ تاریخ کیا ہے, کہاں دفن کیا گیا, شہادت کیا ہے, ولادت کیا. الا بلا بگردن ملا ہر چیز کی ذمہ داری ڈال دی جاتی, جبکہ اس کا مراجع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ ہسٹری کا مسئلہ ہے, اس کو ہسٹورین طے کریں گے. مرجع ایک الگ فیلڈ ہے, محدث الگ فیلڈ ہے, مفسر الگ فیلڈ ہے, مورخ الگ فیلڈ ہے, یہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن جب اعتراض کرنا ہوتا ہے تو دوسرے جو شعبے ہیں, فزکس الگ ہے, کیمسٹری الگ ہے, مثلا اکنامکس الگ ہے, میڈیکل الگ ہے, یہ الگ الگ چیزیں. لیکن جب اعتراض کرنا ہوتا ہے تو باقی تمام شعبوں کی خرابی بھی مراجع کی گردن پہ ڈالی جاتی ہے. تو میں نے ایک اشارہ کیا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تاریخ کے بہت پرانے راز ہیں. اب ایک چھوٹی سی بات عرض کروں جو شاید آگے چل کر مجلس میں تفصیل کے ساتھ آ جائے. شاید بعض اوقات مجلس میرے کنٹرول سے نکل جاتی ہے. کلثوم ام کلثوم کربلا کے حوالے سے پورے جہاد کربلا میں شہزادی زینب کے ساتھ ساتھ نظر آتی, لیکن خود ام کلثوم شہزادی زینب کی بھی کنیت, چھوٹی بہن کی بھی ہے, جناب زینب کی چھوٹی بہن, اور خود شہزادی زینب کی اپنی کنیت بھی ام کلثوم. اب تو آج کل ممبر پہ ایک واقعہ پڑھا جاتا, اس لیے میں خالی اشارہ کر رہا ہوں, ورنہ جب یہ نہیں پڑھا جاتا تھا تو میں بہت تفصیل سے پڑھتا تھا, ابھی ضرورت نہیں. اور وہ یہ ہے کہ شہزادی زینب کے بیٹے اون و محمد کا ذکر تو بہت ہوتا, مگر اللہ نے شہزادی زینب کو پہلی اولاد بیٹا نہیں دیا تھا, بیٹی دی تھی. اس بیٹی کا نام کلثوم تھا, یا یوں کہیے کہ زینب نے اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پہ کلثوم رکھا تھا. تو جناب زینب کی بیٹی کلثوم تھی, تو خود جناب زینب کون ہوئی؟ ام کلثوم, کلثوم کی ماں. اور اس نام سے بھی کئی حدیثیں اور کئی واقعات جناب زینب کے تاریخ میں آئے. بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ کوفہ اور شام میں ایک آدھ جگہ پر ام کلثوم کا خطبہ ملتا, وہ ام کلثوم خود جناب زینب ہی ہیں, کیونکہ یہ پورے خطبات دیے گئے وہ سارے کے سارے شہزادی زینب نے دیے. یہ ایک ضمنی بات آ گئی. اور مزید یہ جناب کلثوم, کون جناب کلثوم؟ جناب زینب کی بیٹی اون و محمد کی بڑی بہن, سگی بہن. ان کے حوالے سے یاد دلا دوں کہ یہ وہی بیٹی, یہ وہی بیٹی. میں یہ بھروسے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ مجمع پورا واقعات جانتا ہے, تو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور چونکہ وقت بھی نہیں. یہ وہی بیٹی کہ جن کا رشتہ معاویہ نے یزید کے لیے مانگا تھا, اور بڑے پریشر کے ساتھ, بڑے یعنی بہت زیادہ پریشرائز کر کے مانگا تھا. وہ جو ہے نا کہ معاویہ نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کا رشتہ اس خاندان سے مل جائے, وہ جناب زینب کی بیٹی تھی, بڑی بیٹی کلثوم. اور پھر وہاں پہ جو ایک جملہ اکثر آتا ہے کہ مدینے کا گورنر اس وقت مروان تھا. مروان ایک عجیب و غریب انسان ہے, کیا اس کے بارے میں کہا جائے. خلیفہ ثالث, تیسرے خلیفہ کا داماد ہے. ان کی جو بیٹی عائشہ تھی, تیسرے خلیفہ کی بیٹی, ان کی شادی مروان سے ہوئی تھی. تو مروان رائٹ ہینڈ تھا, آفس وہی چلاتا تھا, حکمران تو کافی ضعیف و بوڑھا تھا, اور اسی آفس چلانے میں اس نے کتنے فراڈ خط لکھے اور کیا کیا, وہ سارا آپ تاریخ پڑھتے ہوں گے. یہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے زیادہ تفصیل بتانے کی. پھر بعد میں وہ گورنر بھی بنا,
اور پھر بعد میں اس کی لاٹری کھل گئی جب تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آیا جسے ہم لوگوں کو آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے پاکستان انڈیا میں. مجھے آپ کے بارے میں نہیں معلوم کہ جہاں پر یزید کی حمایت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, یوم یزید منایا جا رہا ہے, یوم معاویہ نہیں, یوم یزید. تو وہاں پہ تاریخ کے اس اہم گوشے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ تم 1400 سال کے بعد بیٹھ کے جو کہہ رہے ہو, خود یزید کا اپنا بیٹا, سگا بیٹا, حقیقی بیٹا, وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہہ کر تخت خلافت کو ٹھکرا کے چلا گیا. ساری زندگی آپ نے یہ سنا ہے مجلسوں میں, چاہے اشارتاً سنا ہو چاہے تفصیلاً سنا ہو, کہ یزید کے بیٹے نے جب اس کو حکومت ملی باپ کے مرنے کے بعد, واصل جہنم ہونے کے بعد, اگلے مہینے ربیع الاول میں مر گئے. یزید کی ڈیٹ بھی تو آتی ہے نا, ہمارا ایک بڑا جشن. تو اس کے بیٹے نے حکومت کو ٹھکرا دیا, اور وہاں پہ ایک میسج بھی مل گیا, آپ جب بات چل رہی ہے تو چلیں یہ میسج دے دوں کیونکہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے. جہاں کوئی پیغام کی بات آتی ہے, کوئی نصیحت کی بات آتی ہے, ہسٹری میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. یزید کے بیٹے کو حکومت نہیں چاہیے تھی, لیکن اس نے منع نہیں کیا. جب خاندان والوں نے کہا کہ کل تمہاری تاج پوشی, کل باقاعدہ پراپر طریقے سے دربار میں, یعنی دربار سے مطلب وہی دمشق کی مسجد جس کی آپ زیارت کرتے ہیں, وہی دربار لگتا تھا. کل دربار میں سب لوگ آئیں گے, پورا عالم اسلام, اور تمہیں خلیفہ بنایا جائے گا, تمہاری بیعت ہوگی. اس نے منع نہیں کیا. یہی غم خاندان والوں کو کھا گیا تھا, اس نے منع نہیں کیا. اصولاً تو اسے منع کر دینا چاہیے تھا, ارادہ کر کے بیٹھا تھا مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے جس کی بنیاد خود نے حسین پہ رکھی. میرا باپ اور دادا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے, میں ان کے گناہوں میں شریک نہیں ہونا چاہتا ہوں. بڑا اہم خطبہ ہے اس کا, لیکن چونکہ علماء منبر پہ بیان کرتے ہیں تو میرے لیے آپ کا وقت اس مسئلے میں خرچ کرنا مناسب نہیں. ارادہ تھا اس کا کہ نہیں چاہیے, لیکن اس نے منع نہیں کیا, قبول کر لیا. ٹھیک ہے, کل دربار میں ہم آئیں گے, اور جن کو آنا ہے بلاؤ, اور جو بیعت کرنا ہے کراؤ, جو کچھ کرنا. وہ پھر پہنچا, اور پھر پہنچنے کے بعد یہ والا جملے جو میں نے کہے, پورا خطبہ, اور تخت خلافت کو ٹھوکر مار دی. مومن $100 میں $20 خمس نکالنا ہو تو اس کے لیے ہزاروں بہانے بناتا ہے. یہ بھی پیسے بچا لو کسی طرح. ابھی میں جہاں سے آ رہا تھا, میں جگہ کا نام نہیں لوں گا, ملین کا مکان تھا, میں نے کہا اس کے اوپر تو آپ کا 2 لاکھ خمس بنتا. جو وہ کیفیت بتائی انہوں نے, خمس میں جو حضرت آیت اللہ سیستانی کا نیا فتویٰ ہے, اس کے اعتبار سے تو ویسٹ میں مارگیج والوں میں سے اکثر پہ خمس نہیں ہے, لیکن ان شارٹ آخر بات باٹم لائن یہ تھی کہ ان پہ تھا 2 لاکھ, ان کا تو ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا. تو اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ اس کو پوری حکومت مل رہی ہے, پوری حکومت مل رہی ہے, اور اس نے ٹھکرا دی کہ مجھے نہیں چاہیے. خمس سے بچنے کا پہلا بہانہ تو یہی ہوتا ہے کہ اسلام میں خمس صحیح نہیں. یہ مولویوں نے اپنے حلوے مانڈے کے لیے اور اپنے عیش و آرام کے لیے بنایا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کا وقت کیوں ضائع کروں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس نے حکومت ٹھکرا دی. یہ چھوٹا جہاد نہیں ہے, آرام سے بیٹھ کے سننا الگ چیز ہے, لیکن جن کو یہ مرحلہ پیش آتا ہے, حکومت پورا خزانہ, اتنا بڑا اقتدار, اس کا ٹھکرا دی. لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ وہ اپنے خاندان والوں سے کہہ بھی سکتا تھا. ایک دن پہلے جب پروگرام بن رہا تھا, بیعت وغیرہ ایسے نہیں ہوتی کہ اچانک 5 منٹ کا نوٹس دیا جائے کہ 5 منٹ کے بعد بیعت ہو رہی ہے. تیاریاں ہوتی ہیں, کم سے کم 1 دن کی تیاری تو ہوگی. منع نہیں کیا اس. خاندان والوں کو یہی غم کھا گئے. چنانچہ جب وہ خلافت کو ٹھکرا کے محل گیا, اس کو زہر دیا گیا, وہ زہر سے شہید ہوا. لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہیں نہیں چاہیے تھا تو منع کر دیتے, ہمارے محل کے درمیان میں پبلک میں ہمیں تو ذلیل کیوں کیا, پورے خاندان کو بدنام کیا, باپ دادا سب کا تذکرہ کر دی. نہیں چاہیے تھا, کوئی بات نہیں, حکومت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت اور بہت کینڈیڈیٹ مل جائیں گے, لیکن سب کے سامنے کیوں کہا, ہم سے کہہ دیتے, ہم کوئی اور انتظام کر لیتے. زہر دے کے اسی لیے اس کو شہید کیا کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی, ہم کو سب کے سامنے ذلیل کیا. لیکن میسج کیا تھا, واقعاً بات صحیح تھی. نہیں چاہیے تھی خلافت, کیونکہ اس کی بنیاد خون حسین پہ رکھی گئی ہے, نہیں چاہیے تھی, اس کو منع کر دے. نہیں کا حق بتانا ہے پبلک کے سامنے, ان کو حقیقت سے آگاہ کرنا ہے, حق والی بات کہنا ہے, پھر اپنی حکومت چھوڑنا.
ہمارے یہاں یہ ہمت ہے کسی میں؟ برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، کیا بھائی میں ہمت ہے کہ اپنی بہن سے کہہ دے میں نہیں آؤں گا اس پارٹی کے اندر کیونکہ گناہ ہو رہا؟ ہمارے یہاں کوئی شادی ہو رہی ہے، قریبی رشتہ دار کی شادی ہے، بہت ہوا تو آپ نہیں جائیں گے، بہت ہوا، یہ بھی بہت بڑی بات میں نے کہہ دی۔ شریعت میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، رشتہ داریوں میں کمپرومائز نہیں ہوتا۔ کتنے گناہ ہمارے یہاں ہو رہے ہیں۔ جب پیغمبر نے جملہ کہا تھا، سلمان، اب یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، اچھل گئے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا نا، یہ وہ حدیث ہے جو آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں بھی لکھی ہے، اس سے پہلے آیت اللہ خوئی کی کتاب میں بھی لکھی تھی، اس سے پہلے آیت اللہ محسن حکیم کی کتاب میں بھی لکھی ہے، اس سے پہلے آیت اللہ بروجردی کی کتاب میں بھی، یعنی مسائل کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں نہیں۔ اتنی اہم حدیث کہ کیا حالت ہوگی تمہاری جب تم یہ دیکھو گے کہ معاشرے میں گناہ ہو رہے ہیں اور لوگ بولنے کو تیار نہیں۔ اچھا، بولنے کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا۔ بعض اوقات لوگ بولتے ہیں لیکن اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ ان کو اللہ کی یا دین کی محبت ہے، وہ اس لیے بولتے ہیں کہ سامنے والے کو ذلیل کرنا ہے، اس کی توہین کرنا ہے، کوئی اور موقع نہ ملا تو اسی کو استعمال کر لو۔ یہ دو تین بہت اہم جملے ہیں جس پہ پوری مجلسیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں تو تمہید کے اندر ہی اتنا وقت آپ کا لے رہا ہوں۔ جیسے ہمارے ایک مسئلہ ہے نا کہ غصے کے عالم میں طلاق نہیں ہوتی، برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ طلاق دی ہی غصے میں جاتی ہے، نارمل حالات میں کون طلاق دیتا؟ وہ یہ ان کا جملہ ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے نا، غصے میں طلاق نہیں ہوتی، البتہ غصے کی کون سی کیفیت، لیکن وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی کہ جی وہ امر بالمعروف کرنا ہے، وہ فلاں بے حجاب عورت ہے ہمیں کرنا ہے، لیکن مقصد اگر حجاب کی محبت ہو تو ٹھیک، اور مقصد اس کو اور اس کے گھر کو ذلیل کرنا۔ امر بالمعروف کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اپنا ذاتی غصہ نہ آنے پائے اور کسی قسم کا آپ کا انٹرسٹ اس کے اندر نہ ہو، صرف اللہ اور رسول کی محبت میں آپ حق بات کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کے طریقے ہوتے ہیں، جس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دو شہزادوں نے کسی کو غلط وضو کرتے دیکھا، ٹوکا نہیں ہے بلکہ سامنے جا کے کہا بتائیے ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے نا، اشارہ کافی۔ یہ ہے امر بالمعروف، لیکن طریقہ دیکھیے آپ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سے کہا کہ نہیں چاہیے تھے، حکومت تو منع کر دیتا نہیں، اس نے کہا مجمع کے سامنے پہلے حق بات بیان کروں گا، سچی بات بیان کروں گا، اس کے بعد اس کو ٹھکراؤں گا۔ یہ دونوں بہت بڑے مرحلے ہیں۔ نمبر ایک، ملین اور بلینز آف ڈالر کے خزانے کو ٹھکرا دینا۔ وہاں خالی دولت نہیں ہوتی ہے حکومت میں، دولت کے ساتھ پاور بھی ہوتی، پاور کا اپنا ایک نشہ، دولت کا اپنا ایک نشہ۔ ٹھکرانا یہ بہت بڑا امتحان، اور پھر پیغام حق پہنچا کے ٹھکرانا، یہ کیا کہ گھر کے اندر آپ نے ٹھکرا دیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چنانچہ آج بھی یزید کے بیٹے کا خطبہ واقعاً اتنی بڑی دلیل بنتا ہے کہ تم 1400 سال کے بعد آ کے یزید کی حمایت کر رہے ہو، اس کا اپنا بیٹا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس میں ایک ضمنی پیغام بھی ہے، یہ تو کتنے سارے ضمنی پیغام میں تمہید کہاں سے کہاں لے گیا، اور وہ ہے صاحبان ایمان کی تسلی کے لیے ایک پیغام۔ اب ذرا آپ کی تسلی کا بھی کوئی انتظام کیا جائے نا کہ ذرا دل کو اطمینان ہو، سیٹسفیکشن۔ میں ابھی ہمارے برادر محترم اعلان کر رہے تھے کہ میں 7 سال کے بعد آیا ہوں۔ اس میں بہت سی باتیں میں کہہ سکتا تھا، لیکن وہی ہے کہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن مومن سینٹر میں 7 سال کے بعد آیا ہوں گا، ویسٹ میں تو میں ہر سال پتہ نہیں کتنی مرتبہ آتا جاتا ہوں، اور مور اور لیس سارے ویسٹ کا ماحول ایک ہی جیسا، چاہے وہ یس ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ یورپ ہو۔ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ذہن میں پورا ماحول رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ بہت سے صاحبان ایمان بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے کہ کفرستان کے اس ماحول میں اولاد کو کیسے دیندار بنائیں گے۔ ٹھیک، اچھی بات، اور پھر اگر اولاد دیندار نہیں بنتی ہے تو بہت سے لوگ تو پرواہ نہیں کرتے، وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے، وہ بے حجاب بچی ہے، وہ ہر وقت ڈسکو ڈانس میں رہنے والا بچہ ہے، میں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ حد سے زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے، رسول خدا کی وفات کی تاریخ ذہن میں رکھتے ہوئے میری بات سنیے گا، یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم نے پیغمبر کے احسانات میں سے ایک احسان بتایا ہے۔ کیا چیز؟ اولاد کو بگاڑ دو؟ نہیں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم
رسول کا الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، یہ رسول کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے سورہ اعراف۔ یہ رسول وہ ہے کہ جس کی یہ ذمہ داریاں ہیں، کئی ذمہ داریاں میں ترجمہ بھی آیت کا نہیں کر رہا ہوں، وقت میرے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ قرآن نے کہا اور اس کا ایک احسان یہ ہے کہ یضعم عنہم اسرہم والاغلال، اسر کہتے ہیں سواد کے ساتھ بوجھ کو، اغلال کہتے ہیں ہتھکڑی بیڑی زنجیروں کو۔ جو بوجھ تم نے اپنے کندھوں پہ ڈال لیا ہے، جو تم نے اپنے آپ کو زنجیروں سے خود باندھ لیا، یضعو وہ اس کو دور کرتا، وہ تمہیں ہلکا پھلکا کرتا۔ جو تمہاری ذمہ داریاں نہیں، ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں معاشرے میں جو نہ اللہ نے ہم سے مانگی ہے، نہ رسول نے مانگی ہے، نہ دین نے مانگی ہے، ہم نے خود اپنے آپ پہ وہ ذمہ داری عائد کر لی اور بھی پریشان ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تربیت اولاد میں میری کم سے کم 500 تقاریر تو ہیں، لیکن ایک جملہ خالی، اللہ نے ہم سے قطعاً نہیں کہا ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، قطعاً نہیں کہا۔ اللہ نے ہم سے کہا ہے کوشش کرو، نتیجے کا ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا، نتیجے کی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی گئی۔ ہم سے قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نمازی تمہارا بیٹا کیوں بے نمازی بنا، تم حجاب والی تمہاری بیٹی کیوں بے حجاب بنی، تم حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے وہ کیوں حرام میں چلا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہم سے یہ سوال ہوگا تم نے کوشش کی تھی ان تک پیغام پہنچانے کی، آپ نے کہا کوشش کی تھی، اے خدا دیکھ لے یہ جو دونوں کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ان کی رپورٹ دیکھ لے، لکھا ہوا اس کے اندر، کب ختم۔ اب وہ کیا بنا کیا نہ بنا یہ تمہارا مسئلہ نہیں، لیکن ہم لوگوں نے یہ بوجھ بھی بہت، اب دیکھیں دو بالکل ایکسٹریم ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ کیئر، لیکن ایک ایسے ہیں کہ اتنے زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط۔ تو یہ جو بوجھ ہم نے اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے، جس کی اسلام نے یا رسول نے ہم سے، ہمارے یہاں ایک مینڈک کی روایت پڑھی جاتی ہے نا، وہ مینڈک کی ہے، وہ چڑیا کی نہیں۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، مینڈک پانی پھینک رہا ہے، جانوروں نے کہا کہ کیا حماقت کر رہا ہے ایسی زبردست آگ، اور تمہارا یہ پانی جو منہ میں اتنا سا پانی ہے کیا بجھائے گا؟ کہا آگ بجھانا میرا کام ہی نہیں، میرا کام ہے جب آگ لگی تھی تم نے کتنی کوشش کی، جتنی میری کیپیسٹی تھی، جتنی میری طاقت تھی اتنی میں کوشش کر رہا ہوں۔ خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ ابراہیم آگ میں جل رہے تھے تم نے آگ کیوں نہ بجھائی۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اسلام کا ایک بہت اہم پیغام ہے جس کو ہم لوگ بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو خیر بات کہاں چلی گئی، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا بیٹا تمہاری طرح سے دیندار کیوں نہیں بنا، تم نے کوشش کتنی کی۔ اب واپس آ جائیے، جو اصل بات تھی، بات کہیں سے کہیں جا رہی، تو وہ یہ ہے کہ یہ لاٹری کھل گئی مروان کی، تو آپ بھول گئے ہوں گے نا کہ میں کہاں سے مڑا یزید کے بیٹے کی طرف، اور پھر کتنا مڑ کے کہاں سے کہاں گھوم کے، لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، مروان کی لاٹری کھل گئی، یزید کے بیٹے نے حکومت کو ٹھوکر مار دی، حکومت اس کو مل گئی، اور پھر ایسی ملی کہ خود بنا، اس کے 4-5 بیٹے حکمران بنے۔ تو یہ مروان گورنر تھا۔ معاویہ نے کہا کہ کسی طرح سے جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار کو راضی کرو کہ وہ اپنی بیٹی کلثوم کی شادی میرے بیٹے یزید کے ساتھ کرے۔ تو اس نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ اب یہ بہت لمبی بات میں کل رات کو پڑھ کے آ رہا تھا، کیونکہ کل تو واقعاً شہادت ہی کی رات تھی، تابوت بھی برآمد ہوا تھا۔ تو اس نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار پر ٹیکسز بہت بڑھا دی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کی بہت بڑی تجارت، ٹیکس بڑھا دیا، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، جس کے نتیجے میں بعد میں عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے بزنس کو شفٹ کیا مدینے سے۔ یہاں بھی یہ ہوتا ہوگا، کئی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک ملک میں ٹیکس زیادہ ہیں تو جو بزنس مین ہیں وہ اپنا بزنس وہاں سے اس ملک میں لے جاتے ہیں جو ٹیکس فری یا بہت کم ٹیکس۔ کامن سینس کی باتیں ہیں، لیکن یہ کامن سینس آج کے لوگوں کی نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی تھا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے بزنسز پھر شفٹ کیے شام میں۔ سیریا میں ٹیکس بہت کم تھے کیونکہ معاویہ سیریا والوں کو خرید رہا تھا، اس کا ایک آسان طریقہ ہے ٹیکس فری۔ مدینے میں ٹیکس ان کے اوپر بہت بڑھا دی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار پھر وہ سیریا میں شفٹ ہوئے، تو اسی لیے پورا خاندان بھی وہاں گیا، اور وہاں سیریا کے قبرستان میں آپ کو اہل بیت کی خواتین کی قبریں زیادہ ملیں گے، وہ جو قبرستان ہے۔ اللہ جلد از جلد وہ وقت لائے کہ سیریا کے ظالم بھی نیست و نابود ہو، اور آپ اسی شان سے وہاں کی زیارتیں بھی کریں جیسے آج کل کربلا جا رہے ہیں اور جیسے آپ پہلے جاتے تھے سیریا۔ تو وہاں کتنی قبریں ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر وہ اہل بیت کے خاندان کی خواتین کی قبریں، اسی لیے کہ پورا بزنس وہاں شفٹ ہوا یہ ٹیکس کی وجہ سے۔
اور ایک آدھ وجہ ہوگی، لیکن یہ اور ٹیکس بہت بڑھا دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر گیا عبداللہ کے پاس اور کہا کہ میں رشتہ لے کے آیا ہوں، بہترین رشتہ، ان معنوں میں بہترین کہ حکمران کے بیٹے کا رشتہ، کراؤن پرنس کا رشتہ آ رہا. عبداللہ ابن جعفر طیار نے نہ نہیں بولا. نہ بولتے تو مسئلہ خالی ان کا اپنا ہوتا. کہا ہمارے بیٹے بیٹیاں ان سب کے معاملات ہمارے امام کے ہاتھ میں ہیں. تمہیں رشتے کی بات کرنا، جاؤ میرے امام وقت سے جا کے بات کرو. امام حسن کی شہادت ہو گئی ہے، امام حسین کا زمانہ چل رہا ہے. ہمارے سارے معاملات ان کے حوالے، ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہوں یا ہمارے بیٹیوں کی شادیاں، ہم نے اختیار ان کو دیا ہوا ہے، وہ ہیں. چنانچہ وہ آیا. پھر اس نے ایک جملہ کہا، بس اسی جملے پہ بات ختم کر کے اصل موضوع پہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں. اب لفظ کوشش کہنا پڑے گا. اور وہ یہ کہ پہنچا یہ مروان امام حسین کے پاس. مروان اور امام حسین کے تو کئی ڈائلاگ آپ کو تاریخ میں ملے. ایک وہ جو 28 رجب کو گورنر مدینے کے محل میں بھی بیٹھا تھا اور اس نے گورنر سے کہا تھا جانے نہ دینا حسین، آج تمہارے قابو میں ہے، ایک بار واپس چلے گئے پھر تمہارے قابو سے نکلیں گے. کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین کے مصائب میں بھی مروان کا نام آتا، اور کئی واقعات. اور یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ بھی بہت اہم واقعہ ہے. وہ یہ کہ جب مدینے میں یزید کے خلاف بعد میں بغاوت ہوئی اور یزید کے گورنر کو نکال دیا مدینے والوں نے اور جمیلہ کے بیٹے کو گورنر بنایا. جمیلہ بہت امپورٹنٹ ایک پرسنالٹی ہے تاریخ اسلام کی اور بہت عقل مند، بہت ہی سمجھدار. کاش ہماری عورتیں بھی ایسی ہو جائیں. جمیلہ، چونکہ یہ واقعہ میں پڑھتا بہت سارے واقعات میں یہ سوچ کے روک دیتا ہوں کہ لوگوں نے آن لائن سن لیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں مولانا سامنے بیٹھ کے نہیں سنا جاتا، آپ کو تو آن لائن کون سنے گا. لیکن بہرحال ہے کچھ ایسے لوگ. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ جمیلہ کا بیٹا، اسے گورنر بنایا یزید کے خلاف. وہ جو بعد میں یزید کی فوج آئی اور مدینے پہ حملہ کیا اور روضہ رسول کو تباہ کیا اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور قبر رسول پہ بعض مورخین نے لکھا کہ شراب تک پی گئی، وہ والا واقعہ. تو سب سے زیادہ دشمن لوگ مروان کے ہو رہے تھے. مروان اس وقت مدینے میں تھا، وہ مدینے سے بھاگنا چاہ رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا ایک خاندان ہے، خاندان کی عورتیں، اور اسے پتا ہے کہ ہم اہل بیت کی خواتین کے ساتھ کربلا میں کیا کر چکے ہیں. تو جب انتقام لیا جا رہا ہے اس وقت یزید کے خلاف تو یہ ہمارے خاندان کی عورتیں. میں اکیلا تو بچ کے نکل جاؤں، ایک آدمی کے لیے بھاگنا اتنا مشکل نہیں ہے، خصوصاً جب اتنا چالاک ہو مروان جیسا. لیکن عورتیں، اس کے ذہن میں تو وہی ہے نا کہ جو ہم نے عورتوں کے ساتھ کیا یہ لوگ ہماری عورتوں کے ساتھ وہ کریں گے. تو اس نے کیا کیا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی وصیت میں لکھا ہوتا ہے کہ میرا بھائی سے اختلاف ہے، میں مر جاؤں تو اسے میری میت پہ بھی نہ آنے دینا. بھائی بھائی، بہن بہن، بھائی بہن، یہ جو جھگڑے چلتے ہیں. مروان نے کیا کیا؟ کیسے بچاؤں اپنے خاندان کی خواتین کو؟ یہ تو لوگ اس وقت کربلا کے بعد جوش انتقام میں پاگل ہو رہے ہیں. اس کے بعد ایک ہی راستہ تھا، اس نے تمام اپنے خاندان کی تمام خواتین کو جمع کر کے چوتھے امام کی خدمت میں پہنچا. کہا کہ فرزند رسول، یہ میرے گھرانے کی خواتین ہیں، ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. چوتھے امام نے کہا ان کو میرے گھر میں بھیجو. اور اپنے گھر کی خواتین سے کہا خبردار، نہ ان سے بدسلوکی کرنا، نہ ان کو پرانا کوئی واقعہ یاد دلانا، نہ کوئی ٹونٹنگ کرنا. وہ جو ایک جملہ آپ سنتے ہیں نا، وہ ان خواتین نے کہا جو مروان کے خاندان کی تھی کہ ہم نے اپنے بھائی اور باپ اور شوہر کے گھر میں اتنا آرام نہیں پایا جتنا چوتھے امام کے گھر میں آرام پایا تھا. یہ پچھلے مہینے آپ 25 محرم کو سن رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں. میں تو پڑھتا ہوں ہر سال، اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہماری قوم میں اس وقت جو اختلاف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سگے بھائی، سگی بہن، اولاد، والدین، اب چوتھا امام مروان کے خاندان کو پورا پروٹیکشن دے رہا. تو یہ تو ضمنی بات تھی. ہاں، یہ واقعا ضمنی بات تھی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مروان سے کہا کہ جاؤ جا کے حسین سے بات کرو، امام سے بات کرو. میں تو ذرا جلدی میں توہین آمیز انداز میں کہہ گئے. اب وہ آیا، اس نے پوری کوشش کی. وہ پورا اس کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ آج کل بہت پڑھا جاتا ہے ممبر سے، یزید کا رشتہ جناب زینب کی بیٹی کے لیے. لیکن آقا حسین نے کیا جواب دیا؟ جواب تو بہت لمبا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں سارے ٹیکس معاف کر دوں گا. آقا نے کہا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت نہیں کماتے ہیں. 3-4 جملے اس کے تھے جن میں یہ بہت اہم جملہ تھا. ہماری بیٹیاں جو ہیں نا وہ اپنے گھر والوں کے لیے دولت لے کے نہیں آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے رشتے کے ذریعے سے یہ سارے ٹیکس وغیرہ قرضے معاف کروائیں گے. تو بات کہاں سے نکلی تھی کہ جناب زینب کی بیٹی کا نام کلثوم ہے، تو کلثوم نام
زینب نام، فاطمہ نام خاندان اہل بیت میں اتنا کامن ہے کہ بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس زینب کی شہادت ہوئی، کس کلثوم کی وفات ہوئی، کون سی فاطمہ دنیا سے گئی، جس کی وجہ سے تاریخ میں بھی اختلاف آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ وہ والی زینب کی شہادت ہوئی جو کربلا میں تھی، معلومات دوسری زینب، اور اس میں بھی اختلاف آ جاتا ہے کہ کہاں دفن ہوئی ہے۔ خود ثانیہ ظاہرہ زینب کبریٰ شام میں ہے ایک روایت، مصر میں ہے دوسری روایت، جنت البقیع میں ہے تیسری روایت، لیکن اس کی کوئی ذمہ داری نہ مجتہدین پر ہے نہ مراجع پر ہے، ان کو وہی ملے گا جو کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ امام معصوم تو ہے نہیں کہ علم غیب رکھتے ہیں، اسی لیے وہ امام زمانہ کا جملہ آغا شہاب الدین مرشی نجفی سے صرف جملہ نقل کر رہا ہوں، واقعہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب امام سے ملاقات ہوئی، دیکھیں ملاقات تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہوئی، لیکن ہم ہر ایک کے دعوے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہاں کوئی اگر آغا مرشی کون تھے؟ آغا خوئی اور امام خمینی کے لیول کے تھے یہ علم کے اعتبار سے، اس زمانے میں یہ صاحب تقلید تھے، ان کا زمانہ وہی زمانہ تھا، اور کہا کہ فرزند رسول یہ بتا دیجئے کہ آپ کی دادی کہاں دفن ہے؟ میری بھی دادی ہیں، وہ سید ہے، سادات مرشی تو بہت بڑا خاندان۔ کہا یہ راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو، جب ہم ظاہر ہوں گے تو بتائیں گے، ایک سے زیادہ جگہ اگر تم جا کے گریہ کر لو ماتم کر لو تو کیا نقصان ہے؟ تو اب یہ امام میں نے بہت اپنے الفاظ میں بات کی تاکہ وقت بچایا جا سکے۔ تو بہت اہم ایک تاریخ ابھی ہے شہزادی زینب، اور شہزادی زینب کا بھی اتنا تذکرہ ہو گیا تو صرف ایک آخری بات عرض کر کے میں نے آیت وہ پڑھی ہے جس کا براہ راست تعلق رسول خدا سے، جس کے آخر میں یسلم تسلیمہ آیا، جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید مولانا درود والی آیت پڑھ رہے ہیں، وہ سلمو تسلیمہ ہے، سلمو یہ یسلمو، وہ سلمو بھی بہت اہم پیغام ہے، یہ یسلمو بھی بہت اہم پیغام ہے، لیکن آج شاید اب نہ آ سکے تو کل آ جائے گا۔ فی الحال یہ بات مکمل کر کے پھر آیت کے ترجمے پہ آ جاؤں۔ سمجھدار کے لیے تو آیت کا ترجمہ ہی کافی ہے، نہیں تو سارا مجمع سمجھدار ہے، یعنی آپ کے لیے ترجمہ ہی کافی ہے، مجھے مجلس پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پہلے یہ بات مکمل۔ ہمارے یہاں شہزادی زینب کا مشہور ترین لقب آج کل بن گیا ہے ثانیہ زہرا، یہ کسی حدیث میں نہیں، اور جب میں یہ جملہ کہتا ہوں کسی حدیث میں نہیں ہے تو میری مراد ہے کہ ضعیف ترین حدیث میں بھی نہیں، نہ کبھی کسی امام کی زبان پہ جملہ ثانیہ زہرا کے عنوان سے آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط لقب ہے، بالکل کیا کہتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے انگریزی میں مرر امیج، زینب فاطمہ کا مرر امیج ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آئینے کے سامنے دو ہیں بالکل ایک جیسے، تو ثانیہ زہرا بالکل صحیح لقب ہے، لیکن یاد رکھیے کہ حدیث میں شہزادی زینب کے دو لقب آئے اور دونوں بہت اہم، اور دونوں ہمارے یہاں کم توجہ کے قابل سمجھے گئے۔ میں نے معصومہ قم کی ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کی تھی، حدیث مشہور ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا والی، ایک راویہ معصومہ قم ہے، وہ ہے نا ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کا جو پہلا لقب ہمارے سامنے آتا وہ آتا ہے اس حدیث کے حوالے سے، وہ بھی کئی علماء نے یعنی کئی اور اصحاب رسول نے نقل کیا، مگر ان میں سے ایک شہزادی بھی ہے۔ کون شہزادی؟ شہزادی زینب۔ وہ کیا ہے؟ خطبہ فدق، شہزادی فاطمہ کا وہ خطبہ فدق، جس کے لیے ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں بہت ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو وقت کی کمی کی وجہ سے میں کہنا کچھ چاہ رہا ہوں آپ کچھ اور سمجھیں۔ خطبہ فدق کا ایک نام آج کا نہیں پرانا ام نہج البلاغہ ہے، کہ یہ خطبہ تو نہج البلاغہ کی بھی ماں ہے۔ نہج البلاغہ جیسی کتاب کے سارے خطبے بعد میں آئے، پہلا خطبہ جو رسول کے بعد کسی معصوم یا معصومہ کا آیا وہ شہزادی کا خطبہ فدق۔ بہت زیادہ اس کے بارے میں آج کل فاطمیہ مجالس میں پڑھا جاتا ہے، ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ تو اب یہ خطبہ ہم تک کیسے پہنچا؟ دربار میں تو بہت سارے لوگ تھے تو کئی لوگوں نے نقل کیا، لیکن خاص جو آج کل ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے یہ خطبہ، وہ عبداللہ ابن عباس نے کہا قالت عقیلتنا، کہ مجھ تک یہ خطبہ پہنچا ہے ہم بنی ہاشم کی عقیلہ سے۔ عقیلہ بنی ہاشم شہزادی زینب کا اہم ترین لقب ہے عقیلہ۔ میں اس کو اہم ترین کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک تصور تھا، اب آج کل تو نہیں رہا،
وہ نہیں بھی رہا اس لیے کہ آپ جس ماحول میں ہیں تو آپ سے مطلب آپ نہیں ہوتا. ایک بات میں پہلے دن کہہ دوں, جب کوئی خطیب آپ کہتا ہے تو مطلب سامنے والا مجمع نہیں. یہ بیچارہ تو آ کے بیٹھ گیا, اگر ان کو ہی سنا دیا جائے یہی کرنا ہے تو پھر کس سے بات ہوگی. آپ ایک انداز ہے گفتگو کا کہ وہ تو آپ بہت ساری چیزیں یہاں ویسٹ میں آ کے مان گئے ہیں, دل سے نہیں, قوانین کی وجہ سے. پاکستان میں پھر لوگ اپنا رنگ دکھاتے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں عورتوں کو کتنا بے وقوف, کم عقل, احمق سمجھا جاتا. محاورے کیسے ہمارے عجیب و غریب بنے. کسی نے بیوی کی بات مان لی وہ زن مرید ہو گئے, عورت کی عقل کو گدی میں قرار دیا گیا, مان ہی نہیں گیا عورت کو. اور زینب کبریٰ کا جو پہلا لقب ہمارے سامنے آیا, پہلا نہیں دوسرا وہ آیا عقیلہ. عقیلہ یعنی عقل رکھنے والی. اور کس کا, کون عقیلہ؟ عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا. ایک تو پورا خاندان ہی صاحب عقل ہے, اس میں اگر کسی کو عقیلہ کہا جائے ہے نا, وہ جو دیکھیں عام قسم کے لوگ ہوں ان میں کوئی آگے بڑھ جائے, اور سارے کے سارے جینیس ہوں, جینیس میں کوئی آگے بڑھ جائے. جیسے جناب عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. کیا مطلب؟ بنی ہاشم ویسے ہی عرب کے حسین صدین خاندان ہے, ان میں بھی اگر کوئی چاند کی طرح چمک رہا, وہ عباس کا چہرے کا جلال تھا. یہ جناب زینب کی عقل کی بات تھی. عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ خاندان بنی ہاشم کے ہیں نا. عبداللہ ابن عباس علمدار کربلا والے کے فادر ان لا خسر, ان کی بیٹی لبابہ. عقیلہ تو نہ, ہمارے خاندان کی عقیلہ نے کہا یہ عقیلہ جناب زینب کا بہت اہم لقب. لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اور میں جناب زینب کی شہادت کی وجہ سے چند جملے کہنا چاہتا تھا. ابھی میں نے ایک جملہ کہا نا کہ عقیلہ دوسرا لقب ہے, پہلا کوئی اور تھا. یہ دو بہت اہم لقب اور دونوں ہی ہمارے یہاں نظر انداز کیے گئے. جناب زینب ام المصائب ہمارے یہاں مشہور, جناب زینب ثانیہ زہرا ہمارے یہاں مشہور. لیکن واقعاً جو لقب امام کی جانب سے آئے یا معصوم کے گھرانے سے آئے وہ یہ نہیں ہے, وہ عقیلہ ہے. اور عقیلہ سے پہلے ایک لقب اور آئے اور وہ بڑا عجیب لقب ہے. اب میں پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کے بعد پھر اس کی تاریخ بتاتا ہوں. اس پہلے لقب ثانیہ زہرا ہیں اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی اور کچھ حالات. لیکن یاد رکھیے جناب زینب کی زندگی شہزادی فاطمہ کی زندگی جیسی نہیں ہے. توہین آمیز جملہ ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے, کیونکہ آج کل یہ جو مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں کی بورڈ واریر, یہ انٹرنیٹ والے اور یہ واٹس ایپ والے اور یہ یوٹیوب والے, کسی کا کلپ ادھر سے کاٹا, کسی کا کلپ ادھر سے کاٹا, ایک جملہ اور اس کے بعد ایک ہنگامہ کر دیا. یہ کہہ دیا انہوں نے. مجھے تو اس کی پرواہ ہے نہیں, کیونکہ میں میڈیا کا آدمی ہی نہیں, نہ میرا فیس بک, نہ میرا انسٹاگرام, نہ میرا کوئی ٹک ٹاک, نہ میرا کوئی واٹس ایپ. تو مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے, کوئی ہوتا رہے پتہ ہی نہیں چلے گا ہمیں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں, جناب زینب کی سیرت اپنی ماں فاطمہ زہرا جیسی نہیں ہے. زندگی کے حالات پھر کیسی ہے؟ ہاں, جب ولادت ہوئی تھی پیغمبر جب اپنی بیٹی کو لے کے مسجد میں آئے تھے, باقاعدہ مسجد میں لائے تھے گود میں لے کے, نیو بورن بیبی, اور مسجد میں لا کے ایک جملہ کہا تھا. اس جملے کے لیے مسجد میں لائے تھے, کہا تھا کہ مدینے والوں میری اس بیٹی کو پہچانو, ہاذہی مثیل خدیجہ, یہ مثل خدیجہ طاہرہ, یہ ثانیہ خدیجہ ہے. یہ پیغمبر نے لقب دیا ہے ہاذہی مثیل خدیجہ. اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ حدیث میں نے اپنے بچپنے میں اہل سنت کی کتابوں میں پڑھی تھی. تب تو میں حوزے کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا. پھر ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھی, یعنی تمام مسلمان مانتے ہیں کہ یہ ثانیہ خدیجہ, زینب کو خدیجہ سے ملایا گیا, زینب کو زہرا سے معصوم نے نہیں ملایا. ہاں وہ تو ہم ان کے فضائل اور باقی جو چیزیں. اب یہ مسیل خدیجہ کہہ کے کیا پیغام دیا گیا؟ خیر دو تین باتیں تو بہت واضح ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ شاید اس کا میسج وہ کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو, اپنی ماں کے سر سے چادر بھی نہیں چھینے گا, اپنی ماں کے بازوؤں میں رسی بھی نہیں باندھے گا, اپنی ماں کو بازاروں اور درباروں میں گھسیٹتا نہیں پھرے گا. ہو سکتا ہے ماں کا حق ادا نہ کرے, ہو سکتا ہے ماں کو اگنور کر دے, لیکن ماں کے سر سے چادر کھینچی جائے, ماں کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے, ماں کو قیدی بنا کے بازاروں درباروں میں لے جائے, یہ نہیں ہوگا. شاید یہ کہہ کے پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں
کہ زینب مثل خدیجہ ہے، خدیجہ تم سب کی ماں ہے، اگر تم نے زینب پہ ظلم کیا سمجھو اپنی ماں پہ ظلم کیا۔ اب یہ اس پر میں ابھی جو کل رات کو مجلس پڑھ رہا تھا 15 منٹ میں اس پہ بول کے آیا ہوں، لیکن نہ اتنا وقت ہے اور نہ ہی ضرورت، کچھ لوگوں نے وہ مجلس سن بھی لی ہوگی، اس مجمع کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو اصل پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں ایک تو یہ ہے جو اصل خدیجہ طاہرہ اور فاطمہ زہرا کی زندگی میں ایک نمایاں فرق ہے، ماں اور بیٹی کی۔ شہزادی کی زندگی ولادت کے پہلے دن سے لے کے شہادت کے دن تک پوری غربت، فاقہ، مصیبتوں اور امتحان میں گزری۔ جب شہزادی کی ولادت ہوئی اس وقت تک جناب خدیجہ کی دولت کا بہت بڑا حصہ ختم ہو چکا تھا، یہاں تک روایت میں ہے کہ پہننے کے لیے جوڑا بھی نہیں تھا، یعنی جو بدن پہ جوڑا ہے بس وہی ہے۔ وہ جو میں واقعہ پڑھتا ہوں نا کہ شادی میں بلایا تھا جناب خدیجہ کو، اس لیے نہیں جا سکے کہ لباس نہیں شادی کے قابل۔ کون خدیجہ؟ جن کے بارے میں تاریخ میں لکھا کہ جناب خدیجہ سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنتی تھی، اور وہ بھی ایسا کہ جو لباس ایک بار پہنا جب اترتا تھا تو دوبارہ نہیں پہنتی تھی، کنیزوں کو، غلاموں کو، مکے کے غریبوں کو دے دیتی۔ اتنے لباس سونے کے تاروں کے بنے ہوئے، یعنی خدیجہ دولت میں کھیل، دولت خدیجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو بطور مثال ایک جملہ کہا، کیونکہ وہ جو شادی کا واقعہ کہ شادی میں بلایا گیا اور اس لیے نہیں گئی کہ کوئی ڈھنگ کا جوڑا ہی نہیں ہے ان خدیجہ کے پاس۔ تو یہ خدیجہ جو تھی ان کی دولت ایک محاورہ بنی کہ نہیں بنی؟ کثرت کے ساتھ دولت۔ وہ جو امتحان آیا تھوڑا سا وہ اسلام کی وجہ سے نا، ورنہ دولت کی کثرت، اور پھر غربت کی کا عالم آیا، پھر غربت کا یہ عالم آیا۔ لیکن یہ کتنے عرصے کا تھا؟ جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے اعلان رسالت کے 10 سال بعد، یعنی 10 سال۔ اگر ہم مانیں کہ جس دن پیغمبر نے اعلان رسالت کیا اس دن سے ہی خدیجہ کی غربت شروع ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں تھا، ابھی تو تھی دولت 10 سال، اور اس سے پہلے 40 سال خدیجہ جو تھی وہ دولت میں کھیل رہی، سونے اور چاندی۔ یہ جناب زینب کبریٰ کی زندگی۔ جناب زینب کبریٰ پہ وہ امتحان کے بچوں کے لیے کھانے اور پینے کا سامان نہیں ہے، یہ 28 رجب سے بھی نہیں بلکہ 2 محرم سے شروع ہوا اور رہائی تک رہا غربت۔ لیکن اس سے پہلے جناب زینب کی اتنی آرام دہ زندگی تھی کہ دولت میں کھیلتی تھی، دولت میں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار عرب کے سب سے مالدار آدمی تھے، پڑھا ہی نہیں جاتا ہمارے یہاں عبداللہ ابن جعفر طیار کے بارے میں، اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ جناب زینب نے کبھی فاقے نہیں دیکھے۔ جو ماں کی زندگی کے شروع کے چند سال ہیں، 5 ہجری میں ولادت ہوئی ہے اور 11 ہجری میں شہزادی فاطمہ کی وفات ہوئی ہے، 5-6 سال۔ اس کے بعد جو دولت 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 دولت، کیونکہ عبداللہ ابن جعفر طیار ان کو پیغمبر نے ایک دعا دی تھی، اور کب دعا دی تھی؟ جب ان کے باپ جعفر طیار شہید ہوئے تھے۔ جارڈن میں ہماری ایک ہی زیارت ہے جناب جعفر طیار کا روضہ، وہاں جنگ موتا ہوئی تھی جس میں جعفر طیار کے بازو کٹے تھے۔ وہ پہلی شخصیت ہیں جو علم بچاتے ہوئے بازو قربان کرتے ہیں، جناب عباس دوسری شخصیت۔ لیکن پیغمبر کو جیسے اطلاع ملی، وہ بھی معجزے سے اطلاع ملی، لیکن واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ سیرت رسول بھی چل رہی ہے، سیرت زینب بھی چل رہی ہے۔ کم از کم یہ 2 مناسبتیں تو آج کی مجلس میں آ رہی۔ موتا کہاں ہے؟ جارڈن میں۔ رسول کہاں ہے؟ مدینے میں۔ پرانا زمانہ ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ موبائل ہے، نہ سیل ہے، نہ یہ ہے، نہ پیغمبر ممبر پہ بیٹھے بیٹھے رو دی، یا رسول اللہ خطبہ دیتے ہوئے کہا میرے آنکھوں کے سامنے وہ میدان آ گیا جہاں میرا بھائی جعفر طیار شہید ہو کے گر رہا، خطبہ روک دی، سیدھا آئے۔ اب یہ جملہ میرا سن لیجئے، شاید کبھی کام آ جائے۔ ممبر رسول آج جہاں رکھا ہے نا، وہاں سے لیفٹ سائڈ پر جو 5واں پلر ہے نا، وہ جعفر طیار کا مکان تھا۔ اب بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے، ہم جیسے بڈھے سڈھے چند آدمی ہیں تو یہ آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں تو پتہ نہیں کب سے وہاں جا رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر جعفر کی بیوہ اسما بنت امیس کو پرسہ دیا، پرسہ دے کے باہر آئے۔ مکان ہے، مکان میں ایک کمرہ ہے، کمرے کے باہر ایک کھلا صحن ہے۔
جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بہت چھوٹے ہیں، عبداللہ اور عبداللہ کے بھائی اون، دونوں صحن میں بیٹھے کھیل رہے ہیں. یہ دو بھائی تھے، عبداللہ، اون. میں نے اون کا نام کیوں لیا؟ جان بوجھ کے لیا، اس لیے کہ دو بھائیوں سے دو بہنوں کی شادی ہوئی. جناب زینب کی شادی عبداللہ سے ہوئی ہے اور جناب ام کلثوم شادی شدہ تھی، ان کی شادی عبداللہ کے چھوٹے بھائی اون سے ہوئی. یعنی دونوں ایک طرح سے وہ جو دونوں بھائی ہیں وہ ہمزلف بھی ہوئے، اور ایک طرح سے جو دونوں بہنیں ہیں نا وہ دیورانی جیٹھانی بھی ہوئی. پتہ نہیں انگریزی میں جیٹھانی دیورانی کے لیے کوئی خاص لفظ ہے کہ وہی وہ سسٹر ان لا کر کے ان لا کر کے سب چلا دیتے ہیں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں. بچپنا ہے، بچہ اگر یتیم ہو جائے چھوٹی عمر میں تو اس کو تو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ کھیل رہے ہیں. پیغمبر کیا کھیل رہے ہیں؟ جو بچوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات دکاندار بننا پسند کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں نا وہ جو ان کے کھلونے ولونے وہ رکھ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں دو آنے چار آنے. اب دو آنے چار آنے تو پاکستان کے لوگ سمجھیں گے، جو سعودی عرب میں دبئی میں رہے کل شین 5 ریال، کل شین 5 ریال. مکے کے سامنے جو آواز آتی، ہر ایک تو نہیں گیا مکہ مدینہ، تو یہاں شاید ڈالر شاپ ہوتی ہے، ہر چیز $1 کی مثلا. تو بچپنے میں وہ بیٹھے اپنے کھلونے رکھے ہوئے ہیں اور بیچ رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، وہاں کوئی ہے تو نہیں نا، بچوں کا تو کھیل. پیغمبر نے عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، مسکرائے کہ بارک اللہ فی صفقتہ، خدا بندہ اس کی تجارت میں برکت عطا کرنا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے. اتنی برکت، اتنی تو دولت کی بات ہے. اور یہ دولت جناب زینب کبریٰ کی شادی کے بعد جناب زینب کبریٰ کے اختیار میں آئی. ہمارے اردو کا ایک محاورہ ہے، شاید یو پی میں ہے، خدا بنے کہ نہ بگاڑے. دیکھیے ایک آدمی ہمیشہ سے فاقے کر رہا ہے، اس کے گھر میں اگر 2 فاقے اور بھی ہو گئے، امتحان تو ہے لیکن بہرحال وہ تو ہے فاقے کا عادی. جیسے ایک غریب آدمی جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے رمضان کے روزے اتنا مشکل نہیں ہے، تو میرے لیے تو سارا سال ہی رمضان ہے، بمشکل تمام روٹی چٹنی ہوتی. اور ایک آدمی جو بہت ہی آرام دہ اور نہیں یہ لفظ عیش کہوں گا تو آپ کے ذہن میں غلط خیال آئے گا، کیونکہ اردو میں عیش ذرا سا نگیٹو سینس دیتا ہے. بہت ہی آرام دہ، بہت ہی آسائش والی زندگی ایک آدمی گزار رہا، اس کے لیے رمضان ذرا مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ توہین نہ ہو جائے، میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. شہزادی فاطمہ پہلے دن سے فاقے دیکھ رہے ہیں، آخری دن تک فاقے دیکھیں. پھر عرض کر دوں کہ یہ فاقے والنٹیئری تھے، کیونکہ خیبر کا جب مال غنیمت آیا تھا تو شہزادی نے قبول نہیں کیا تھا، ورنہ ان کے یہاں بھی وہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جاتے. لیکن بہرحال گھر میں آنے سے پہلے ہی وہ خرچ کر دیا گیا. زندگی فاقے کی تھی. زینب کبریٰ زندگی ایسی تھی کہ سونے اور چاندی میں کھیلتی تھی. اور پھر جب ان کے گھر میں فاقے آتے ہیں، کب 7 محرم سے پانی بند ہوا ہے، رہائی تک یہ بھوک اور پیاس کا امتحان رہا. وہ ہے بڑا امتحان. میں شہزادی زینب کے رتبے کو شہزادی فاطمہ سے بڑا نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ شہزادی زینب کا جو امتحان، اتنی آرام دہ زندگی گزارنے والی پر اتنا بڑا امتحان آ گیا کہ سجاد کو کہنا پڑا، پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ بھی نمازیں کھڑے ہو کے پڑھی ہیں، آج شام کے قید خانے میں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی؟ بیٹا آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی. اور یہ وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ جس نے سینکڑوں گھروں کو پالا، کیونکہ جب ان کے یہاں دولت آئے گی تو وہ ہماری طرح تو ہے نہیں کہ 5 ملین کا مکان لے لو اور فراری اور لمبنگانی گاڑی لے لو اور آئی فون 18 سے زیادہ 19 لے لو اور سامسنگ کے S26 ہے 27 ہے وہ خرید لو. ان کے ہاں تو دولت آئے گی، راہ خدا میں جائے گی. تو اب جناب زینب کبریٰ کی زندگی کا یہ والا حصہ کہ جوانی انتہائی آرام دہ زندگی گزاری ہے، پھر اللہ نے اتنا بڑا امتحان لیا اور زینب کبریٰ نے اس امتحان کو اتنی کامیابی کے ساتھ ادا کیا کہ مظلوم آقا سجاد کو کہنا پڑا، پھوپھی اماں انتی عالمۃ غیر معلمہ و فہیمۃ غیر مفہمہ. جہاد کربلا کی کامیابی میں جو زینب کا رول بنتا. مگر یہ بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ شہادت کی تاریخ ابھی گزری. یعنی ایک طرح سے آپ یہ سمجھیے
کہ جو اہل بیت کا ایک طریقہ ہے کہ خواتین کی میتیں عموماً رات کو دفن کرتے ہیں. شہزادی فاطمہ کی تو وصیت تھی ایک خاص وجہ سے, تو یہ آج کی رات شہزادی زینب دفن ہوئی ہیں, جو میں نے آپ کا اتنا وقت لے لی. اور پھر جناب زینب کی زیارت. اب میں اپنا پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں. اچھا, جب میں لفظ پرسنل تجربہ کہوں تو اس سے میری مراد یہ نہیں ہوتی کہ میرا اپنا کوئی پرابلم, وہ بھی ہوتی ہے, اور یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ ممبر سے میں بہت ساری دعائیں بتاتا ہوں لوگوں کو, تو پھر لوگ آتے ہیں 1 سال بعد 6 مہینے بعد, مولانا وہ جو دعا آپ نے بتائی کیا اس دعا کا اثر تھا, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ میری فیلڈ نہیں. دیکھیں جیسا میں نے کہا نا کہ ہمارے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں, مرجع الگ ہے جو فقہ کا ماہر ہے, تفسیر, حدیث, اس طرح علماء کے بھی مختلف قسم کے شعبے ہیں. یہ میرا شعبہ نہیں. 3 چیزوں میں مجھ سے کبھی نہ پوچھیے گا, میں جاہل مطلق. نمبر 1 یہ کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے, تعبیر, ماش کی دال کھائی ہوگی رات کو جس کے نتیجے میں کوئی خواب دیکھ لیا, لیکن تعبیر خواب میرا ڈپارٹمنٹ نہیں. نمبر 2 استخارہ. نمبر 3 یہ دعائیں. دعائیں تو بہت اہم چیز ہے, لیکن اس کے لیے جتنی ریسرچ چاہیے اتنا میرے پاس ٹائم نہیں. پھر بھی ایک آدھ کوئی دعا بتا دیتا ہوں, اور پتہ نہیں بعض مومنین کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ابھی بھی جو میں مجلس سے پڑھ کے آ رہا ہوں پورا عشرہ زینبیہ, مجمع کے اندر سے کتنے لوگوں نے بیٹھ کے گواہی دی کہ مولانا وہ دعا جو آپ نے بتائی اور یہ دعا جو آپ نے بتائی اور وہ جو دعا. تو خیر خلاصہ یہ کہ اب میرا تجربہ یعنی جو میں نے لوگوں کو بتایا, بہت آدمی کو سمجھ کے چلنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کی تعریف کرتے کرتے دوسرے کی توہین ہو جائے. نجف و کربلا کی دعائیں جو اتنے قبول ہوتی ہیں, اس سے زیادہ میں نے بعض اوقات زینبیہ میں, سیریا میں جناب زینب کے روزے کی دعا قبول ہوتی دیکھی, اور لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے بھی گواہی دی. نعوذ باللہ میں کربلا کی توہین کر رہا ہوں. اللہ نے تو 3 وعدے حسین سے کیے تھے, حسین تو نے اپنی جان میرے راستے میں دی ہے, میرا وعدہ ہے الشفاء فی تربتہ والامامۃ فی ذریتہ والاجابۃ تحت قبتہ. تیری تربت میں, تیرے قبر کی مٹی میں شفا رکھ دی ہے میں نے, امامت تیری اولاد میں ہے, اور تیرے روزے پہ جو قبہ, جو ڈوم, جو گنبد بنا اس کے نیچے جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی. علی کا روزہ مشکل کشائے کائنات ہیں, حلال مشکلات ہیں, سید کائنات ہیں, لیکن جناب زینب کے روزے کی دعا. ذرا میری سمجھ میں بات آتی بھی کہ فرض کیجئے میں گیا, بطور مثال کہہ رہا ہوں, میں گیا مولا کے پاس اپنی حاجت لے کر, زری پکڑ کے کھڑا ہوں نجف کی, اور ایک دعا پیش کر رہا ہوں. مولا نے کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ, ابھی میری بیٹی زینب میرے پاس آئی ہے, ذرا ان سے بات کر لو, پھر تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں. اور زینب کوئی فریاد لے کے آئی کہ بابا ایک چاہنے والا, ایک ماننے والا یہ حاجت لے کے آیا. تو جناب زینب کے روزے کی زیارت اور وہاں کی دعا, اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے زیارت کا مفہوم آیا. یہ زیارت اسلام میں کتنا اہم فریضہ تو ہے. بس یہ جو جملہ ہے نا, اس کو سننے کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ کل آپ کو مجلس میں آنا ہے کہ نہیں آنا. اگر یہاں کوئی پنجاب کا مومن ہے تو میں نے پنجاب کے محاورے میں آج ہتھ ہولا رکھا ہے, یعنی بہت لائٹ قسم کی باتیں کہی ہیں, کوئی خاص میں سختی کی طرف نہیں گیا, وہ کل سے ہوگا. ابھی سے اعلان کر رہا ہوں ان ایڈوانس. جو قرآن نے کہا کہ لا یہلک من ہلک عن بینہ, کہ گواہ اور دلیل آنے کے بعد پھر کوئی آدمی کوئی راستہ چھوڑے, تو ابھی سے بتا رہا ہوں, لیکن آخری جملہ جو ہے نا وہ آپ کو سمجھائے گا. قرآن کریم نے, بس آخری میرے جملے ہیں کیونکہ 1 گھنٹہ بھی ہو گیا, اور آج ویسے ہی ہم لیٹ مجلس شروع ہوئی, اور میں خود بہت ہی تھکا ہوا سفر سے آیا تھا. خالی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اسلام میں جو زیارت آئی ہے وہ کس آیت سے آئی؟ بھئی جو بھی حکم خدا آتا ہے کوئی آیت ہوتی ہے نا. نماز کہاں سے آئی؟ اقیم الصلاۃ. روزہ کہاں سے آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. زکوٰۃ کہاں سے آئی؟ آتوا الزکوٰۃ. حج کہاں سے آیا؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. خمس کہاں سے آیا؟ واعلموا انما غنمتم من شیء فإن للہ خمس. ہر حکم اسلام کے لیے کوئی آیت ہوتی ہے نا, اس کے بعد آتا ہے زیارت. اس کی کوئی آیت ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے, اور یہ آیت وہ ہے جو آپ نے زندگی میں کئی بار پڑھی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. آپ سے مطلب آپ نہیں ہے, کیونکہ آج کل جو نئی ٹیکنالوجی ہے, میڈیا ہے نا, اس میں یہ کہ ہمارے یہاں زیارتیں یا دعائیں ہیں تو اسکرین پہ ترجمہ آ رہا ہوتا. سال میں 2 دفعہ ہر مومن رسول خدا کی زیارت تو پڑھتے ہی پڑھتا, اور اگر عمرے پہ گیا تو 8 دن میں کم سے کم 8 دن زیارت پڑھے گا, اور زیادہ لوگ تو صبح شام پڑھتے ہیں 16 دفعہ. حج پر گیا ہے کتنی مرتبہ زیارت پڑھے گا,
ورنہ نہیں گیا عمرے اور حج پر تب بھی 2 دفعہ تو پڑھتا ہی ہے. 17 ربیع الاول ولادت رسول خدا. طریقہ ہے دنیا بھر کے مومنین کا. اس دن رسول خدا کو سلام کرتے ہیں کہ آج آپ کی ولادت کا دن ہے, اگلا مہینہ آ رہا ہے. اور 28 صفر وفات رسول خدا. اس دن بھی ہر سمجھدار مومن رسول خدا کی زیارت پڑھتا. جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنا چاہیے. رسول خدا کی زیارت وہ اونلی زیارت ہے جس کا اختتام سورہ نساء کی آیت نمبر 64 پر ہے, جو زیارت والی آیت. یعنی آپ نے جب زندگی میں رسول خدا کی زیارت پڑھی ہے تو یہ آیت آپ نے پڑھی ہی پڑھی, چاہے آپ کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. وہ سورہ نساء کی آیت 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے رسول یہ جو گناہگار اگر تیرے پاس آئیں, یہ زیارت تیرے پاس آئیں, تیرے پاس, وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, پھر اللہ سے وہ دعا کرے اور تو ان کے حق میں دعا کرے, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو دیکھیں گے اللہ کیسی رحمت نازل کر رہا ہے. زیارت اور رحمت, یہ سائنس. آج تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, کل. لیکن موضوع یہ آیت نہیں ہے. یہ آیت تو اس وقت پڑھنا چاہیے جب زیارت کے قافلے بن رہے ہوتے ہیں. اب تو لوگ زیارت کر کے آ رہے ہیں, تو اس کے لیے 65 نمبر کی آیت. غالباً میں صحیح کہہ رہا ہوں, میتھ میں 64 کے بعد 65 ہی آتا ہے نا, یا کچھ اور بیچ میں آ جاتا ہے. آیت نمبر 64 ہے زیارت, 65 ہے زیارت کا نتیجہ. جب آؤ تو کیسے آؤ؟ ہمارے یہاں جاؤ کس طرح جاؤ ہوتے ہیں نا, پورے آج کل کلپ آتے ہیں کہ بیگ پیک لے کے جاؤ اور اس میں یہ سامان رکھو, مشی کرنا ہے تو یہ لے کے جاؤ, پھلا اور عام قافلے والے بھی جہاں مشی نہیں بھی ہوتی ہے تو زیارت کی پریپریشن اور ساری چیزیں ہیں نا جانے سے پہلے. زیارت کر کے واپس آؤ تو کیا کرنا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے. نہ کوئی پڑھتا ہے, نہ کوئی سنتا ہے, نہ کوئی توجہ دیتا ہے, نہ کوئی سمجھتا ہے. وہ آیت نمبر 65 ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں آج, تاکہ آپ گھر جا کے دیکھ لیجئے گا. لیکن بس اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ آیت زیارت کا نتیجہ, زیارت تو کر لی, پھر کیا کرنا ہے. 2 بہت اہم لفظ آئے ہیں اس کے اندر. زیارت کر لی, اب قرآن کہتا ہے فلا وربک. عربی میں ایک لفظ آتا ہے فا, اس کا مزہ کر لیجئے گا, آج میرے پاس وقت نہیں ہے, جلدی میں کہوں گا تو مجھے خود مزہ نہیں آئے گا. فا کا ایک مزہ, لیکن فا کہتے ہیں کہ ایک چیز کے فوراً بعد اگر دوسری چیز آئے, ذرا سا بھی ایک آدھے منٹ کا گیپ بھی نہ ہو, اس کو کہتے ہیں فا عربی میں. تو کہا زیارت کی ہے فا, بس فوراً. اب جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کل سنیے گا اگر آپ کل تشریف لا سکے. لیکن اس سے پہلے 2 باتیں کہہ رہا ہے. فلا و ربکا, تیرے رب کی قسم. اللہ نے بہت سی چیزوں کی قسم تو کھائی ہے, لیکن یہاں قسم کھائی ہے اپنی. یاد ہے یہ قسم اللہ نے کہیں اور بھی کھائی ہے حدیث قصہ میں, وعزتی وجلالی, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم. اور یہاں پہ قسم کھائی ہے زیارت کا نتیجہ, تیرے رب کی قسم. اور پھر وہ لفظ کہا ہے جو ہم اور آپ تو غصے میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں. ہمارا کہہ دینا بھی بیکار ہے, ہمارا نہ کہنا بھی بیکار ہے, لیکن اللہ اگر کہہ دے. کیا لفظ آیا؟ لا یومنون, یہ مومن نہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو زیارت کر کے آ رہے ہیں, جو زیارت کر کے آ رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے فلا وربک, تیرے رب کی قسم, یہ مومن نہیں ہیں. ہمارا آپ کا تو ذرا کسی سے جھگڑا ہوا, ہم نے کہا تم بے ایمان, ہم تم کو مانتے ہی نہیں. ہمارا کسی کو ایمان سے نکلنے کا سرٹیفکیٹ دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور ہمارا کسی کو مومن کا سرٹیفکیٹ دینا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اللہ اگر کسی کو مومن کہے, اولئک ھم المؤمنون حقا, بے شک یہ لوگ مومن ہیں. یہ آیا ہے قرآن, وہ ہے سرٹیفکیٹ. اور اگر خدا کسی کو کہے کہ لا یومنون, تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے, چاہے کچھ بھی کیوں نہ کہتے رہیں, تو نکل گیا ایمان سے. اور یہ زیارت کے حوالے سے کہا ہے. کتنا اہم پیغام دے رہا ہے قرآن, کہ جو اصل پیغام تو بعد میں آ رہا ہے نا, لیکن تمہید میں 2 خطرناک لفظ آ گئے, رب کی قسم, یہ مومن نہیں. تو بہت اہم یہ چیز ہے, کیونکہ الحمدللہ ہماری قوم میں آج کل زیارت کا شوق بہت بڑھ گیا, جو معصومین نے بار بار یہ شوق دلایا. لیکن اس کا نتیجہ, اب یہ معصوم کی مشہور حدیث, جب کسی نے کہا, جب امام نے کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کامل الزیارات میں یہ حدیث ہے,
کہا مولا میں کربلا میں آقا حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں. کہا یہ مت کہو, یہ کہو کہ میں عرش خدا پہ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. میرے جد کی زیارت ایسی ہے جیسے تم عرش الہی پہ جا کے اللہ کی زیارت کر رہے ہو. وہ ایک سلسلہ ہے, وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کثیر تعداد میں جو لوگ جا رہے ہیں. لیکن نتیجہ فلا وربک لا یؤمنون 65 نمبر کی آیت. تو کل اس کی تشریح ہوگی. مگر اپنے ایک جملے کو ذرا سا کمپلیٹ کر لو, اور وہی مصائب ہے, وہی مصائب کا آغاز. میں نے کہا کہ اسلام میں زیارت کا انسٹیٹیوشن آیا کہاں سے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 سے. اچھا وہ 64 کی آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے, سارا زور میں نے 65 پہ دیا نا. 64 کی آیت میں جو زیارت کا حکم آیا اس سے ملا ہوا اس سے پہلے ایک اور حکم ہے. یہ وہی حکم ہے, یعنی زیارت والی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا وہ 20 سے شروع کی ہے, اس سے پہلے کچھ ہے. وہ وہی شروع میں بھی وہی بات ہے جو 65 نمبر کی آیت میں آئی. دو ایک جیسے پیغام دے کے بیچ میں اسلام نے زیارت کو رکھا اس آیت سے. اور عملی طور پہ دیکھیں تو جابر ابن عبداللہ انصاری اور زینب کبریٰ دونوں نے کربلا کی زیارت ہم تک پہنچائی. حکم رسول اللہ نے دیا, رسول نے دیا, امام نے دیا. عمل کس نے کیا؟ جابر, کربلا کی بات کر رہا ہوں, جابر اور زینب. ابھی آپ مصائب جو مرثیہ سن رہے تھے کہ 40 کو کربلا پہنچے. زینب کبریٰ نے جو ہمیں ایک بہترین عبادت کا تحفہ دیا ہے وہ اپنے بھائی کی زیارت. لیکن جب زینب زیارت کو آئی تھی نا اس وقت بھی یہ چیزیں زینب کے ساتھ تھی. کون سی چیزیں؟ 2 جملے ہمارے سامنے آتے ہیں شہزادی زینب کے مسائل. 2 جملے, یعنی بہت سارے جملے ہیں لیکن میں کہتا ہوں خاص 2 جملے ایسے ہیں. پہلا جملہ یہ ہے کہ جب مختار کے دربار میں خولی کو پکڑ کے لایا گیا اور مختار نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا, تو خولی نے پھر تفصیل بتائی اور اس میں یہ کہا کہ کربلا میں جب عمر سعد نے حکم جاری کیا کہ حسین تو مارے گئے, اب جاؤ جا کے لوٹ مار کرو, جس کو جو سامان ملے وہ اس کا. تو یہ سارا لشکر, عمر سعد کا لشکر, یہ ڈاکو, یہ لوٹ مار کرنے والے, بہت سے تو آئے بھی لوٹ مار کے چکر میں تھے, وہ سب دوڑ کے آئے اور جس کو جو ملا وہ اس نے لوٹ مار کر لی. پھر خیمے بھی جلائے گئے. خیمے جو جلائے گئے نا یہ وہی زیارت کا کی آیت کا پیغام. کل, اب نہیں, آج نہیں, کل, کیونکہ اب مصائب شروع ہو گئے. خولی کہتا ہے کہ کسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. اب جب لوٹ مار ہوتی ہے تو وہاں تو ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے, جو جس کے ہاتھ میں لگا. جب میں پہنچا پتا چلا کہ سب سامان لٹ چکا, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. میں پریشانی کے عالم میں تھا کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا. میں نے دیکھا کہ ہاں ایک چیز بچ گئی, اور وہ کہ ایک بیمار تھا جو بستر پہ لیٹا ہوا تھا. اس بیمار کی بیماری کو دیکھ کر یزیدیوں کو رحم آ رہا اور انہوں نے وہ بستر چھوڑ دیا. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں, میں ایک مرتبہ آگے بڑھا کیونکہ جلدی ہے کہ جو کچھ بچا ہوا ہے وہ جلدی سے لے لو, جلدی ہے. تو میں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ بیمار کو بستر سے اتارتا, میں نے اس کے نیچے سے اس طرح بستر کھینچا کہ وہ بیمار اچھل کے منہ کے بل زمین کربلا سے ٹکرائی. اب میں اور آگے بڑھا, شاید کچھ اور بچی ہوئی چیز مل جائے. دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے کان میں بہت ہی معمولی سے گوشوارے ہیں. دیکھیے حسین کے بچوں کے پاس کوئی ڈائمنڈ وغیرہ کے گوشوارے نہیں ہوں گے, معمولی سے, سادہ سے. جب کوئی ظالم جاتا ہے گوشوارے چھیننے, وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کان چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے بابا نے عید پر مجھے تحفہ دیا. بابا تو نہیں رہا, بابا کا تحفہ میرے پاس رہن دے. ظالموں کو بھی رحم آ جاتا ہے, آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھیں کچھ مرحلے ہیں کہ یزیدیوں کو بھی رحم آ گیا. جب اصغر نے اپنی زبان ہلائی تھی تو یزیدی رو رہے تھے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جیسے سکینہ نے گوشوارے چھپائے وہ آگے بڑھ گئی. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں, مجھے کچھ نہیں ملا, یہی لے لو. چنانچہ میں آگے بڑھا, وہ بچی کہتی رہی بابا کا تحفہ ہے, بابا کا تحفہ. میں نے گوشواروں پہ ہاتھ ڈالا. پھر ذہن میں رکھیے گا مجھے جلدی.
تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں گوشوارے کھول کے اتارتا، میں نے گوشوارے اس طرح کھینچ کے اتارے کہ بچی کے دونوں کان کٹ گئے، کانوں سے لہو جاری ہو۔ اور پھر آخری مرحلہ آ گیا۔ آخری مرحلہ، اس کے لیے آپ کو ہرملہ والی روایت کو ذرا سا ذہن میں لانا پڑے گا۔ ہرملہ والی روایت، وہ کون سی روایت ہے؟ عمر سعد نے عاشور کی صبح ہرملہ سے کہا تھا کہ تو میری فوج کا سب سے ماہر تیر انداز، میں تجھے جنگ میں زحمت نہیں دوں گا، جا کے کونے میں بیٹھ گیا۔ جب اتنا سخت جنگ کا مرحلہ آ جائے کہ میری فوج سے وہ مرحلہ طے نہ ہو، بالکل آخری، تو میں تمہیں بلاؤں گا، ورنہ آرام کر۔ اور 3 بار ہرملہ، اس نے خود مختار کو بتایا کہ 3 بار مجھے بلایا گیا میدان کربلا میں، باقی میں بیٹھا رہا۔ پہلی بار جب عباس پانی کی مشک لے کے خیموں کی جانب جا رہے تھے، پہلا ہاتھ کٹا، عباس آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ کٹا، عباس آگے بڑھے، بدن پہ تیر لگے، عباس آگے بڑھے۔ عمر سعد نے کہا ہرملہ غضب ہو جائے گا اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا، عباس کو روک۔ میں نے سوچا کیسے روکوں، پورا جسم زخمی ہے پھر بھی یہ شیر آگے بڑھ رہا، ہاتھ کٹ گئے ہیں پھر بھی یہ شیر آگے بڑھ رہا۔ ارے اس شیر میں اتنی طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے ذہن میں خیال آیا، عباس کی ساری طاقت یہ مشق ہے، پانی لے کے جانا۔ میں نے 3 بھال کا تیر عباس پہ نہیں مارا، مشق پہ مارا، اور ادھر مشق سے پانی کیا بہا، عباس زمین کربلا پہ آ گئے۔ دوسرا تیر جب اصغر کو دیکھ کر پوری یزیدی فوج منہ پھیر کے رو رہی تھی، عمر سعد میرے پاس آیا، ہرملہ دوبارہ تیری ضرورت پڑ گئی، کچھ دیر اگر یہ معصوم شہزادہ اسی طرح رہا تو میری فوج میرے خلاف ہو جائے گی۔ تو میں نے 3 بھال کا تیر نکال کے اصغر کے گلے کا نشانہ لیا تھا۔ تیسرا جب آخری مرحلہ حسین ذوالجناح پر زخموں سے چور، کسی نے مدینے میں پوچھا تھا مولا سجاد سے کہ آپ کا بابا کتنا زخمی تھا۔ مولا سجاد کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ عقیق دکھایا، کہا میرے بابا کے جسم پر اتنی جگہ بھی سالم نہیں تھی، سارے بدن پہ زخم ہیں، تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، برچیاں بھی ہیں، اور آپ علماء سے سنتے ہیں پتھر بھی مارے گئے، مگر علی کا شیر ذوالجناح پہ ڈٹا ہوا ہے، زخموں سے چور چور ہیں مگر ذوالجناح پر ہیں۔ ایک بار عمر سعد میرے پاس آیا، ہرملہ کہتا، اور مجھ سے کہا کہ جب تک کہ حسین گھوڑے سے گریں گے نہیں، میری فوج دشمن ہے لیکن حسین کی ایک عظمت، ایک جلالت ہے، ایک ہیبت ہے، حسین کا ایک خوف ہے ان کے دلوں میں، یہ قریب نہیں آئیں گے، کسی طرح حسین کو ذوالجناح سے گرا دے پھر میرا کام آسان ہے۔ میں نے تیسرا تیر نکال کے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، اور جس وقت پیشانی کی ہڈی توڑ کے یہ تیر میرے آقا کے سر میں داخل ہوا اور ذوالجناح سے میرا آقا گرا۔ اب وہ ہرملہ کا جو تیسرا جملہ تھا نا، حسین کی ایک عظمت ہے، دشمن صحیح، خون کے پیاسے صحیح، ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے، حسین کا کوئی قریب نہیں آ رہا۔ یہی کیفیت میدان کربلا میں زینب کبریٰ کی تھی۔ خولی کہتا ہے میں نے دیکھا ساری بیویوں کی چادر چھن گئی، زینب کی چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے، ایک ہیبت ہے، زینب کا ایک جلال ہے، زینب رسول کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ ہر ایک کو معلوم ہے زینب کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ میں نے دیکھا کہ صرف ایک چادر بچی ہے، وہ زینب کے سر پہ۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، چنانچہ میں قریب آیا اور میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا۔ اب ذرا سنیے، 55 سال کی ضعیف خاتون ہے، عمر دیکھیے 55 سال، بڑھاپا، جنس دیکھیے تو عورت ہیں، اور پھر کلیجے پہ 18 داغ ہیں، عباس جیسے بھائی کا، اکبر جیسے بھتیجے کا، حسین جیسے ماں جائے کا، مگر زینب کون ہے؟ فاتح خیبر کی بیٹی ہے، شیر خدا کی بیٹی ہے۔ ادھر میں نے چادر پہ ہاتھ ڈالا، زینب نے اپنی چادر کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ خولی 30 سال کا ایک جوان فوج کا سردار کہہ رہا ہے میں ساری طاقت لگا کے تھک گیا، چادر زینب کو نہ چھین سکا۔ تو آخر میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کے چہرے پہ یہ کوڑا مارا، زینب کے چہرے کی کھال پھٹی، خون جاری ہوا، ہاتھوں کی گرفت کمزور ہوئی۔ میں نے چادر زینب کو کھینچ کے اتارا، اور زینب نے فرات کو دیکھ کے آواز دی، عباس ذرا آ کے دیکھ لے تیری بہن کی چادر کس طرح چھین۔
الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا ام المصائب زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ اور مصائب زینب پہ گریہ کرنے والے ان مومنین اور ان مومنات کے گریے کا واسطہ، اس کے طفیل ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، صف عذاب آنسو بہانے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پر جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں آئے ہیں، ان کے خاندان کے مرحومین اور آج کی مجلس کے بانیان کے خاندان کے مرحومین، ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ دنیا میں آج بھی جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ دنیا بھر کے شیعان حیدر کرار کے مال، جان، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین فرزند زینب کبریٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔